یہ جو گانوں کا ہٹ ہونا ہوتا ہے اور ان کا بڑا بن جانا، یہ انسان کے اختیار میں اگر ہو تو وہ سارے گانے ہٹ بنائے. اور آپ کے اگر ہم ہٹ سانگز اٹھائیں اس میں ایک بڑی ایک ڈائیورسٹی ہے. فادر سول سرونٹ تھے، مختلف جگہوں پہ جا کے سرو کرتے تھے، ہم وہاں کے اسکول میں چلے جاتے تھے، دیکھنے میں بڑے ہمیں لڑاکا بدماش وہ لگتے تھے. ایسی گاؤں میں جاتے ہیں جہاں ہر چیزیں اپنی ایک آرگینک شکل میں موجود ہے اور وہاں ایک مٹی کی خوشبو آتی ہے. میں نے ایچ ایس این کالج میں بھی پڑھایا جی، ویسا ڈسپلن نہیں تھا. میں نے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا ڈاؤن لو پروفائل اسکول دیکھا کہ جب آپ نے اپنا پہلا گانا کہیں ریکارڈ کیا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو وہ ایک پراپر اسٹوڈیو فارمیٹ نہیں تھا، لیکن وہ ایک کمپیشن اتنا تھا. تیرے رنگ رنگ، بھیگا بھیگا سا دسمبر، ٹھیک ہے. اب اٹس اے رینج کہ قانون اس ملک کا کیا ہے، کیا روایات ہیں، کیا ہوتا ہے. ابرار صاحب آپ کی تھوڑا اب آگے چلتے ہیں جرنی میں، اور آپ کے اگر ہم ہٹ سانگز اٹھائیں اس میں ایک بڑی ایک ڈائیورسٹی ہے. گاٹ اے رینج، مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا، آپ کسی ایک ایسی گاؤں میں جاتے ہیں جہاں ہر چیزیں اپنی ایک آرگینک شکل میں موجود ہے اور وہاں ایک مٹی کی خوشبو آتی ہے. آپ بڑے انکنونشنل تھے، یو آر ناٹ اے ٹرینڈ. ایک ٹائم شاید تھا، آپ نے جب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ نے اپنا پہلا گانا کہیں ریکارڈ کیا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو وہ ایک پراپر اسٹوڈیو فارمیٹ نہیں تھا، لیکن وہ ایک کمپیشن اتنا تھا، اور وہ کہ آپ کے وہ سارے گانے لوگوں کو دلوں میں لوگ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کے ابھی بھی کوئی بھی شادی، میں نے جتنی اپنی زندگی میں، وہ کوئی ایک ایسی شادی نہیں جاتی، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، اپر مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، جہاں پہ ابرار الحق کے کوئی ایک نہ ایک گانا آج تک وہ ضرور ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے آپ کا کیا فارمولا ہے کہ تیرے رنگ رنگ، بھیگا بھیگا سا دسمبر، ٹھیک ہے. اب اٹس اے رینج. اب مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے جو یوتھ کے جو یونیورسٹی کے ڈیز ہیں، وہ ہم نے اسلام آباد کی روڈز، اور وہ بھیگا بھیگا ایسے لگتا ہے کہ گانا آپ سے بات کر رہا ہے. ابھی کیا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ مطلب فرام ویئر اٹ کیم. مطلب بیسک تو وی نو اباؤٹ، ہم نے پڑھا ہے کافی، بٹ یہ کہاں سے اٹ کیم؟ اس کی کون، ہو واز دا سورس آف انسپریشن ود ان یور فیملی یا دوستوں میں؟ فرام ویئر اٹ اسٹارٹیڈ. کہ یہ جو گانوں کا ہٹ ہونا ہوتا ہے اور ان کا بڑا بن جانا، یہ انسان کے اختیار میں اگر ہو تو وہ سارے گانے ہٹ بنائے. تو یہ تو لکی اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اصل میں نے فارمولا یہ بنایا تھا اور اس میں میں نے ریسیپی بڑی مشکل سے بنی نہیں رہی تھی، بڑی محنت کی. تو اس میں میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، اس میں کوئی نو کلیمز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو میں ویسے دیکھوں، آبزرو کروں اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، تو کافی ڈائیورس سی لائف. جیسے آپ نے ڈائیورسٹی ان دا میوزک کی بات، تو لائف بھی بڑی ڈائیورس تھی. فادر سول سرونٹ تھے، مختلف جگہوں پہ جا کے سرو کرتے تھے، ہم وہاں کے اسکول میں چلے جاتے تھے. کبھی ہمیں وہاں کا بیسٹ اسکول مل جاتا تھا، جیسے جونیئر ماڈل اسکول گجرات، میونسپل جونیئر ماڈل اسکول، جہاں پہ ہماری ٹیچر مس فریدہ شیخ آج بھی پاپولر ترین، ماشاءاللہ، کہ وہ فوت ہوئے، ان کو 30 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ آج بھی ان کا نام جانا جاتا ہے کہ وہ ایک لیڈر تھیں اور لیڈرز پیدا کرتی تھیں وہ اسکول سے. جس طرح تربیت، جس طرح کا ڈسپلن میں نے ایچ ایس این کالج میں بھی پڑھایا ویسا ڈسپلن نہیں تھا. میں نے وہاں لاگو کیا ایچ ایس این میں، سیدھے کر دیے تھے میں نے لڑکے، لیکن وہ مس فریدہ شیخ کا گجرات کا ایک اسکول تھا. اور آپ کا زیادہ وقت پنجاب میں گزرا؟ زیادہ پنجاب میں، اسلام آباد میں بھی گزرا. اس کی جھلک آپ کے نا موسیقی میں بہت ہے. شور، اس کو والدہ پنجابی بولتی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بڑے اسکول سے جہاں بہت ایم این ایز بھی پیدا ہوئے مختلف، میں نے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا ڈاؤن لو پروفائل اسکول دیکھا، جامعہ اسکول گجرات، جہاں پہ سب لڑکے دیہی علاقوں سے آتے تھے، شلوار قمیض پہن کے آتے تھے، لڑنے پہ لڑائی پہ مائل ہوتے تھے، بسوں کی چھتوں پر چڑھ کے آتے تھے. اس کے باوجود میں نے ان کے اندر رہ کے ان کی اصل مسائل، ان کی پرابلمس کو، اپیرنٹلی تو دیکھنے میں بڑے ہمیں لڑاکا بدماش وہ لگتے تھے، لیکن اندر کی زندگیاں ان کے اندر رہ کے جب دیکھا، بڑے لائق تھے. اس وجہ سے اسکول چھوڑ جاتے تھے کہ کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے آتے تھے، درخت کی ٹہنی لگنے سے گر کے فوت ہو جاتے تھے. ایک عجیب ماحول. میری غربت سے بھی وہاں پہ تعارف ہوا، غریبوں سے بھی تعارف ہوا.
بہت ہی قریب رہ کے وہاں پہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ خدمت کیسے کرنی ہے. باہر بسیں آ کے رکتی تھی تو پلاسٹک کی بالٹیاں پانی اور گلاس لے کے ہم مائیوں بابوں کو پانی پلاتے تھے جو بسوں کے نیچے اترتے تھے. تو وہ اس کا مزہ لیتے تھے. وہ اسکول ہمیں فارم گائیڈ تحریک میں یا اسکاؤٹنگ میں لے کے جاتا تھا. اس نے ہمیں پیشن دیا انسانیت کے لیے. پہلے اسکول نے ہمیں زبان دی بات کرنے کے لیے, میوزک سکھایا, اس میں ٹیچرز بھی تھے میوزک سکھانے کے لیے آتے تھے. اس دوسرے اسکول میں انہوں نے ہمیں انسانیت کے ساتھ, غربت کے ساتھ متعارف کرایا. تو ایک رینج تو بن گئی نا, ڈائیورسٹی آ گئی دوسرے اسکول کی وجہ سے. پھر ایچ کالج میں بھی پڑھانے کا موقع ملا. پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھنے کا, جہاں سارے صوبوں کے لوگ آتے تھے. پھر اس کے بعد نمل میں بھی کچھ عرصہ پڑھا. پھر پنجاب لاء کالج میں میں نے لاء پڑھا کہ قانون اس ملک کا کیا ہے, کیا روایات ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. سو یہ ایک ڈائیورس زندگی کی وجہ سے, اور پھر ایسے لوگوں نے گاؤں سے ملنے کے لیے آنا. ویل سیڈ. تو ان کی پنجابی اتنی مزے کی ہوتی تھی